خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس ہے ارسطو کی مشہور زمانہ کتاب نکمیکین ایتھکس اور اس کے ڈبلیو ڈی راس کے ترجمے سے کچھ اہم حصے۔ بالکل، ایک کلاسک متن ہے۔ آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس عظیم یونانی فلسفی کے جو گہرے خیالات ہیں نا، خوشی، اچھائی، دوستی پر، ہاں ان کو سب کے لیے آسان فہم انداز میں پیش کریں تاکہ آج کی زندگی میں بھی کام آ سکے۔ ہاں یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ارسطو کی یہ خیالات آپ دیکھیں 2500 سال پرانے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں۔ سچ میں؟ جی بالکل۔ تو کوشش یہی ہوگی کہ ان کی جو بنیادی باتیں ہیں نا، انہیں سمجھیں تاکہ ایک اچھی بامقصد زندگی میں مدد مل سکے۔ زبردست۔ تو پھر شروع کرتے ہیں اس بنیادی سوال سے کہ زندگی کا اصل مقصد آخر ہے کیا؟ ارسطو تو کہتا ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں آخر میں خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہ ارسطو والی خوشی جسے وہ یوڈائمونیا کہتا ہے، یہ کیا عام خوشی جیسی ہے جیسے مجھے کوئی چاکلیٹ کھا کے ہوتی ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ ارسطو کے نزدیک یوڈائمونیا صرف وقتی مسرت یا مزہ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ اچھا۔ یہ ایک ایسی بھرپور زندگی گزارنے کا نام ہے جو عقل اور فضیلت کے اصولوں پر مبنی ہو، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو مل گئی، کوئی منزل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے، ایک سرگرمی ہے، ایک وے آف لیونگ ہے۔ یعنی خوشی بس ملتی نہیں، کمانی پڑتی ہے، فعال رہنا پڑتا ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ بالکل۔ تو اگر خوشی فضیلت کے مطابق زندگی گزارنا ہے تو پھر یہ فضیلت کیا بلا ہے؟ ارسطو کا ایک مشہور تصور ہے وسطیت کا اصول یا درمیانی راہ۔ جی، گولڈن مین۔ ہاں، گولڈن مین۔ کیا آپ اسے تھوڑا آسان کر کے سمجھا سکتے ہیں؟ ضرور ضرور۔ ارسطو کا یہ خیال بہت ہی عملی، بہت پریکٹیکل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زیادہ تر جو اخلاقی خوبیاں ہیں نا، فضائل جنہیں ہم کہتے ہیں، جی، وہ دو انتہاؤں کے بیچ میں ہوتی ہیں۔ ایک طرف کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، دوسری طرف زیادتی۔ مثال کے طور پر؟ جیسے شجاعت لے لیں، بہادری۔ یہ ایک طرف تو ہے بزدلی، یعنی جہاں خوف بہت زیادہ ہے، ٹھیک۔ اور دوسری طرف ہے بے باکی، یا جسے ریشنس کہتے ہیں، مطلب خطرے کا احساس ہی نہیں یا بہت کم ہے۔ شجاعت ان دونوں کے درمیان ہے۔ اچھا، یعنی نہ بالکل ڈرپوک، نہ بالکل ہی بے سوچے سمجھے کود پڑنا، توازن۔ ایک اور مثال دیں گے؟ بالکل، جیسے سخاوت ہے، جنروسٹی، یہ کنجوسی جہاں آپ بالکل خرچ نہیں کرنا چاہتے، اور دوسری طرف فضول خرچی جہاں آپ بے تحاشا پیسہ اڑا رہے ہیں، ان کے درمیان ہے۔ صحیح۔ ارسطو کہتا ہے کہ یہ درمیانی راہ تلاش کرنا یہ آسان نہیں ہے، یہ ہر شخص کے لیے ہر حالت میں مختلف ہو سکتی ہے۔ تو پھر اسے تلاش کیسے کریں؟ کیا کوئی فارمولا ہے اس کا؟ نہیں، کوئی پکا فارمولا تو نہیں ہے۔ یہیں پر وہ جسے عملی حکمت کہتا ہے، فرونیسس یا پریکٹیکل وزڈم، وہ کام آتی ہے۔ عملی حکمت؟ جی، یہ تجربے اور سمجھ بوجھ سے آتی ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کسی خاص موقع پر میرے لیے ابھی صحیح عمل کیا ہے۔ اور سب سے اہم بات، ارسطو کہتا ہے، صرف جان لینا کافی نہیں کہ فضیلت کیا ہے۔ اچھا بننے کے لیے اچھے کاموں کی عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ پریکٹس میکس پرفیکٹ والی بات۔ یہ بات تو بہت گہری ہے کہ فضیلت عمل سے آتی ہے۔ اچھا، اس سے مجھے خیال آیا کہ ہمارے رشتوں کا، خاص طور پر دوستی کا، اس سب میں کیا کردار ہے؟ اوہ، دوستی؟ ہاں، دوستی کے بارے میں ارسطو نے کیا کہا؟ کیا یہ بھی خوشی اور فضیلت کے لیے ضروری ہے؟ ارسطو دوستی کو غیر معمولی، مطلب ایکسٹراڈنری اہمیت دیتا ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ دوستی زندگی کی سب سے بڑی ضرورتوں میں سے ہے۔ واقعی؟ جی، کہتا ہے کوئی بھی شخص، چاہے اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو، دوستوں کے بغیر جینا پسند نہیں کرے گا۔ وہ دوستی کی 3 بنیادی قسمیں بتاتا ہے۔ 3 قسمیں؟ وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی ہے فائدے کی دوستی، فرینڈشپ بیسڈ آن یوٹیلیٹی۔ اس میں لوگ دوست ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ایک دوسرے سے کوئی فائدہ مل رہا ہوتا ہے، جیسے دفتر میں یا بزنس میں؟ بالکل۔ دوسری قسم ہے لذت کی دوستی، فرینڈشپ بیسڈ آن پلیجر۔ اس کی بنیاد مشترکہ شوق، مزہ، اچھی صحبت ہوتی ہے۔ اچھا۔ یہ دونوں قسمیں جو ہیں نا، فائدے اور لذت والی، یہ اکثر عارضی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی وہ فائدہ یا وہ مزہ ختم ہوا، دوستی بھی ختم؟ دوستی بھی
کمزور پڑ جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو بہت عام ہے ایسی دوستیاں۔ تو پھر تیسری اور بہترین قسم کون سی ہوئی؟ تیسری قسم، جسے ارسطو کامل دوستی یا نیکی کی دوستی کہتا ہے، پرفیکٹ فرینڈشپ، یہ ان لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جو خود اچھے اور نیک ہوں، ورچوئس ہوں۔ وہ ایک دوسرے کے دوست اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی اچھائی، ان کے کردار کی قدر کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں، کسی فائدے یا مزے کے لیے نہیں، بلکہ خود اس دوست کی خاطر۔ واہ! ارسطو کہتا ہے کہ ایسی دوستی بہت نایاب ہوتی ہے، ریئر، اور اسے بننے میں، پنپنے میں وقت لگتا ہے، قربت چاہیے۔ صحیح۔ اور یہ سب سے پائیدار ہوتی ہوگی پھر؟ بالکل، یہی سب سے پائیدار اور حقیقی دوستی ہے۔ یہ تو بہت ہی عمدہ بات ہے۔ یعنی سچی دوستی نیک لوگوں میں ہی ممکن ہے۔ اچھا، اس سب میں عقل کا کیا کردار ہے؟ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ خوشی، فضیلت اور عقل سے جڑی ہے۔ جی، عقل، ریزن، یہ ارسطو کے فلسفے میں بالکل مرکز میں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو، وہ کہتا ہے، جانوروں سے الگ کرتی ہے۔ صحیح۔ عقل ہی ہمیں صحیح اور غلط میں تمیز سکھاتی ہے، فضائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ وہ جو عملی حکمت کی بات کی تھی نا ہم نے، جی۔ وہ عقل کا ہی عملی پہلو ہے جو روزمرہ کے اخلاقی فیصلوں میں مدد دیتا ہے۔ لیکن کیا عقل کا کام صرف عملی فیصلے کرنا ہی ہے یا کچھ اور بھی؟ نہیں، ارسطو کے نزدیک عقل کا سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند استعمال ہے تفکر، کانٹمپلیشن، فلسفیانہ غور و فکر۔ تفکر یعنی سوچ بچار؟ ہاں، کائنات کی جو بنیادی سچائیاں ہیں، اصول ہیں، ان پر غور کرنا۔ وہ اسے انسانی سرگرمیوں میں سب سے اونچا درجہ دیتا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ سیلف سفیشینٹ ہے، خود کفیل ہے۔ خود کفیل کیسے؟ مطلب اس کے لیے آپ کو باہر کی بہت سی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ ہمیں آلو ہی ڈیوائن کے قریب لے جاتی ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ مکمل خالص ترین خوشی اسی تفکر میں ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بس ایک کونے میں بیٹھ کر سوچتے رہنا چاہیے؟ سماجی زندگی، دوستی، یہ سب پھر دوسرے درجے کی چیزیں ہیں؟ نہیں، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ارسطو تفکر کو سب سے اعلیٰ ضرور کہتا ہے، ہائیسٹ ایکٹیویٹی، لیکن وہ یہ بھی مانتا ہے کہ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں۔ ٹھیک۔ تو مکمل انسانی خوشی کے لیے ہمیں صرف تفکر نہیں چاہیے، ہمیں اخلاقی فضائل پر عمل بھی کرنا ہے، بہادری، انصاف، سخاوت وغیرہ، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ ایک صحت مند سماجی زندگی بھی گزارنی ہے۔ جس میں دوستی بھی شامل ہے، بالکل، جس میں وہ کامل دوستی بھی شامل ہے جس کا ذکر ہوا۔ تو ایک بھرپور یوڈیمونک زندگی جو ہے وہ ان سب چیزوں کا ایک امتزاج ہے۔ زبردست۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں، ایرسٹو کے مطابق ایک اچھی، خوشگوار، بامعنی زندگی کا راستہ عقل کے صحیح استعمال سے گزرتا ہے، جی، اخلاقی فضائل کو اپنانے سے، خاص طور پر وہ درمیانی راہ والی بات، بالکل، انتہاؤں سے بچتے ہوئے۔ اور گہری سچی دوستیوں کو بنانے اور نبھانے سے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور شاید سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ صرف سوچنے کی باتیں نہیں ہیں۔ اچھائی اور خوشی عملی چیزیں ہیں، انہیں جاننا کافی نہیں، ان پر عمل کرنا، انہیں عادت بنانا ضروری ہے۔ صحیح بات ہے، فضیلت کرنے سے آتی ہے، صرف جاننے سے نہیں۔ بالکل، ڈوئنگ از کی۔ یہ واقعی ایک اہم سبق ہے۔ آج کی جو تیز رفتار زندگی ہے، جہاں اکثر ہمیں انتہائیں نظر آتی ہیں، وہاں ہم اپنے روزمرہ کے فیصلوں میں، اپنے کام میں، اپنے رشتوں میں ایرسٹو کی یہ درمیانی راہ اور کامل دوستی کا جو تصور ہے، اسے کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ شاید یہی وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔